اچھا جی، شان رمضان آپ جانتے ہیں بدلتے جس طرح زندگی کے بدلتے موڈز ہوتے ہیں، بدلتے رنگ ہوتے ہیں، بدلتے مزاج ہوتے ہیں، اور شان رمضان ہماری آپ کی سب کی زندگیوں کا ایسا ہے. تو یہ بھی نشریات ایسے ہی ہے جس میں ہم ایک لمحے کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اگلے لمحے اداس بھی ہوتے ہیں، کبھی زار و قطار روتے بھی ہیں، کبھی کھلکھلا کے ہنستے بھی ہیں. یہ سیگمنٹ ایک ایسا ہی سیگمنٹ ہے جو کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ اللہ کے بندوں کی مدد کا لفظ کہتے ہیں، مجھے سچی بات ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں گے. اپنا فرض ہم ادا کریں، اپنے حصے کی شمع جلائیں. اس سیگمنٹ کو ہم نے نیکی کا عنوان دیا ہے. جو آج کے مہمان ہیں اور ان کا جو ادارہ ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اور اللہ نے بہت کامیاب کرے. باقاعدہ تعارف کرائیں گے اقرار بھائی. اس سے پہلے یہ بھی سنیجیے، ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک آپ سمجھ لیجئے کہ بن گیا ہے ایزی ڈونیشنز والا بینک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایزی پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے لٹرلی 60+ آرگنائزیشنز کو آسانی سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ. تو ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے آپ 60+ آرگنائزیشنز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور مزیدار بات یہ بھی ہے کہ ہر ڈونیشن پر ایزی پیسہ 50% اضافی رقم اپنی طرف سے ایڈ کرے گا. تو اگر آپ ₹1,00,000 دے رہے ہیں تو 50,000 ایزی پیسہ کی طرف سے ایڈ ہو جائیں گے. ₹100 دے رہے ہیں تو ₹50، 10 لاکھ، مطلب اب جو بھی. تو یہ سلسلہ ہے. میرا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ آج کے مہمان کا میں تعارف کراؤں، لیکن میں چاہتا ہوں اقرار بھائی ذرا آپ باقاعدہ کرائیں کہ کیا بات ہے ان کا اور کیا. ایسا ہی ہے میرا خیال ہے کہ رمضان المبارک اور نیکی سیگمنٹ کا اس سے خوبصورت اور بہتر آغاز ہو نہیں سکتا. جو شخصیت اور جو ادارہ جس کو ہم متعارف کروانے جا رہے ہیں، ہم سب کا مان ہے، ہم سب کا فخر ہے. جس طرح سے پاکستان میں دکھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے یہ ادارہ، آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں انڈس ہاسپٹل جو نیٹ ورک ہے اس کی شاید ہی کوئی اور نظیر اور کوئی اور مثال ہے. اور جو شخصیت اس نیٹ ورک کی روح رواں ہے، پریزیڈنٹ ہیں انڈس ہاسپٹل کے جناب ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. ہم سب ان کے معتقد ہیں، عقیدت مند ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور بہت فخر سے ان کی طرف دیکھتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اتنی خوبصورت بات کرنے کا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے جی. ہم سب اللہ کا ساری عمر بھی سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حصہ بنایا وہ اور ہم سے یہ کام دے رہا ہے. اور انڈس کا سالانہ بجٹ کہاں تک پہنچا ہے یہ بتا دیں. یہ مجھے ہر سال کیوریوسٹی رہتی ہے کہ اب یہ کہاں تک پہنچا. اب یہ 61 بلین پہ آ گئے. 61 ارب روپے تک آ گیا. ہم نے جب شروع کیا تھا تو چند سال بعد 15 ارب روپے ہمیں لگتا تھا کہ اللہ اکبر اتنا بڑا، اور آج ہم 60+ پہ کھڑے ہیں. 60+ اور یہ اس کے علاوہ ہے جو ابھی حالیہ اسپتال کی عمارت بنی اور جو باقی وہ یہ سالانہ آپریشنل بجٹ ہے. آپریشنل بجٹ ہے. اور اس میں جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے تو میں دیکھیں پچھلے 17 سال تک ہم جو پرانے ہاسپٹل میں تھے تو 1 لاکھ اسکوائر فیٹ پہ تھا. اوکے. اور ابھی جو نیا ہاسپٹل جس میں ہم جا رہے ہیں وہ 3.5 ملین اسکوائر فیٹ پہ ہے. کیا بات ہے. اور صرف 300 بیڈ کو میں نے وہاں موو کیا تو میرا خرچہ 1 ارب سے 1.25 ارب روپے مہینہ ہو گیا. صرف کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. تو ابھی جو 1.5 ارب پہ چلا گیا ہے کیونکہ ہم 500 بیڈ پہ آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ جون میں ہم جو ہے نا 700 بیڈ پہ جائیں گے. ابھی 500 بیڈز جو ہیں وہ آپریشنل ہو چکے ہیں نئی عمارت میں. نئی عمارت میں آپریشنل ہو چکے ہیں. جون میں 700 بیڈ ہو جائیں گے، دسمبر میں 1000 ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی 1350 ہو جائیں گے ٹوٹل. انشاءاللہ مارچ 2027 میں یہ پورا مکمل ہو جائے گا 1380 بیڈ کے ساتھ، اور یونیورسٹی بھی آپریشنل ہو جائے گی. تقریباً 6 ملین لوگ سالانہ مستفید ہو رے ہیں اس وقت. یعنی یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا ہمارا پچھلے سال کا تو اب بڑھ رہا ہے. تو جیسے یہ ہے نا کہ لاہور کا ہاسپٹل 100 بیڈ پہ تھا وہ 200 ہو گیا. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک 600 بیڈ پہ وہ بھی چلا جائے. اور پھر ہماری جو کلینکس ہیں وہ بھی 110 سے زیادہ ہو چکی ہیں. پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں 87 ڈسٹرکٹس میں ہماری موجودگی ہے ماشاءاللہ. اور 12 ہاسپٹلز ہیں پورے. اب جو ہے نا کوئی 15 کی طرف جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نمبر اتنی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، تبدیل ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی ایک ہاسپٹل. تو بلا شبہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیلتھ نیٹ ورک جو کہ 87 ڈسٹرکٹس میں ہے، 15 کے قریب ہاسپٹلز ہیں، 60 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے، 60 لاکھ سے زائد لوگ سالانہ مستفید ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو یہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور بہت ساری نیک تمنائیں. اب یہ بتائیے چیلنجز کیا ہیں ڈاکٹر باری؟ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے دامے درمے سخنے بات کر کے ڈونیشن دے کے عملی طور پر وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہنچنے میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، مریضوں کی دعائیں
اور پاکستانیوں کی جنراسٹی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. رائٹ. تو الحمدللہ جس طرح یہ قوم کرتی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ہے، اور ہر ایک نے اس کا یہ ایک تحریک ہے، ایک فلسفہ ہے جس کے اندر، اور اس میں کوئی بہت بڑے پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں. روزانہ آپ کو صدقہ کرنا ہوتا ہے، وہ صدقہ بلاؤں سے ٹالتا ہے. اور یو کے میں تو میں کہتا ہوں بس £1 a day کر دو اور ڈائریکٹ ڈیبٹ آپ کر دیں، تو اس وقت کوئی 70,000 پاؤنڈ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا ماہانہ صرف اسی سے آ رہا ہے. اچھا، جو روزانہ کا 1 پاؤنڈ دے رہے ہیں، یہ 1 پاؤنڈ سے 5 پاؤنڈ مہینہ، 10 پاؤنڈ مہینہ. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کریں، اس پیغام کو آگے پھیلائیں. دوسرا میرے سب سے لوگوں سے یہ ہے کہ ہمارا پرائمری کیئر اسٹرانگ ہونا چاہیے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. اگر ہم لوگ وہ نہ کریں، یعنی یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ اتنا بیمار ہو جائے کہ اسے ہاسپٹل بڑے ہاسپٹل میں جائے. جیسے ہمارا ابھی جو ہے نا ہم نے ڈائبٹیز کے اوپر، آپ پاکستان انفارچونیٹلی ہر چوتھا پاکستانی ڈائبٹک ہے یا پری ڈائبٹک ہے. دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ڈائبٹک پاپولیشن ہے. تو اس کے اوپر اب ہم ڈائبٹیز کے اوپر ڈاکٹر عبدالباسط ہمارے پاس آ چکے ہیں. انہوں نے پورا ایک نظام ہے کہ ہم کوئی 3,000 کلینکس پورے پاکستان میں شروع کریں گے، تاکہ ہم لوگوں کو وہیں پر ان کو کنٹرول کر دیں، تاکہ نہ دل کی بیماری ہو، نہ گردے خراب ہوں، نہ آنکھیں خراب ہوں، نہ فالج کے اٹیک ہوں. رائٹ. اس میں کچھ زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح ہے. یہ ظاہر ہے اوور آل جو آپ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے اوپر برڈن آئے گا وہ کم سے کم ہو جائے گا اگر ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو بہتر کر لیں. اب جو ڈونیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اس لیے بھی کہ ذرا تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جو لوگ انڈس کا ساتھ دیتے ہیں. ادارے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، سرکار کی طرف سے بھی کچھ آتا ہے، انڈیویژولز اوورسیز پاکستانیز کا کیا کنٹریبیوشن ہے، پرسنٹیج یا اس اعتبار سے تھوڑا سا اگر آپ اس کو بتا. جی دیکھیں، جو ایک اکراس دا بورڈ ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا انڈیویژولز ہوتے ہیں. اور اگر میں دیکھوں اور ادارے بھی بڑھ رہے ہیں، کارپوریٹ کا بھی بڑھ رہا ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ، سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ ہمارے پاس بہت ہے. یہاں پر سندھ گورنمنٹ کے اندر ہمارا جو ہے نا اینول ریکرنگ گرانٹ بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے بگیسٹ پارٹنر ہیں. آپ سمجھ لیں جس کے اندر ایکسپینشن میں بھی ان کا کافی بڑا، مطلب 80 ارب روپے کی کراچی کی بلڈنگ ہے، اس میں سے 18 بلین سندھ گورنمنٹ کا. اچھا اچھا، زندہ باد. اور پھر ایک ریگولر ان کا سالانہ بھی بجٹ ہر سال بڑھ جاتا ہے جیسے ہماری ضروریات بڑھ رہی ہوتی ہیں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں اور وہ دکھائی دے رہا ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں. اگر میں پاکستان اور ایکسپیکٹ پاکستانیوں کو دیکھوں تو یہ 30-70 کا ریشو ہے. 70% ابھی بھی پاکستان سے ہوتا ہے، 30% باہر سے ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں، لیکن اگر نمبرز دیکھیں 30% کے اعتبار سے تو بہت ہے باہر کا، جتنے لوگ باہر کم ہیں جتنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج میں پیسہ پڑا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ڈالر کا جو ریٹ آگے پیچھے اس کے اثرات نہیں آتے. اگر وہ نہ ہوتا تو ابھی پچھلے 2-3 سال میں جو فائنینشیل کرائسس تھا پاکستان کے اندر، ہم ڈالر نہیں تھے، ہم امپورٹ نہیں کر سکتے، تو آج ہمارا ہسپتال تیار نہ ہوتا. تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایکسپیکٹ پاکستانیوں کا، اور یہ بڑھ رہا ہے ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، کبھی کوئی پینک یا کوئی ایسی فکر یا سوچ کہ یار یہ 60 ارب روپے سال کے کچھ بھی ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے کسی میجر ڈونر نے احتیاط روک دیے یا کچھ اداروں کی طرف سے احتیاط رک گئے، تو یہ مریض تو آنا نہیں رکیں گے، ان کو تو علاج دینا ہے. وہ تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جائیے واپس. تو کبھی فکر مندی یا پریشانی ہوتی ہے؟ فکر مندی ایٹ لیسٹ میں اپنے طور پر میں اپنی لے سکتا ہوں، اور کچھ ساتھی میرے بھی جو ہوں گے، کیونکہ فکر مندی مجھے تو نہیں ہوتی، کیونکہ میرا جو یقین ہے نا وہ یہاں سے ہے اللہ کے اوپر، کہ اللہ نے کرنا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے. جبکہ سب کہتے تھے نہیں پہنچ سکتا، آج سب کنفیس کرتے ہیں. تو وہ یقین ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نیند کیسے آتی؟ جی، اربوں روپے کا بجٹ ہے، 14,000 امپلائی ہیں. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوں. اللہ اکبر. اتنے سکون کی نیند آتی ہے. میرا پیسہ نہیں ہے، میں کر نہیں رہا. جو ذات کرتی ہے وہ نہ سوتی ہے، نہ اس کے پاس صفر کی حد ہے. اس نے کہنا کن فیکون اور ہو جانا ہے. کیا کہنا ہے. زندہ باد. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب، میں ہمیشہ یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ ہو کس طرز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، کس قسم کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، اور اسپیسیفکلی آپ کے دل کے قریب ایسا کون سا شعبہ ہے یا کون سا ایسا صحت کا ایسا سیکٹر ہے کہ جن کے مریضوں کو دیکھ کر ان کو تندرست ہوتے ہوئے دیکھ کے آپ کو زیادہ اطمینان محسوس ہوتا ہے؟ وہ جو دل کے قریب ہے. اور میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس جب ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنے بچوں کے چہرے آپ کے اپنے نظروں میں، اب تو ہمارے گرینڈ چلڈرن ہیں تو ان کی نظریں آ جاتی ہیں.
ये बच्चों के कैंसर का हॉस्पिटल का जो यूनिट है, उन बच्चों को देखकर वो जिस तरीके से वो, और उसके ऊपर हम पूरे उसमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरब, यूएई, जहाँ पर वर्कर क्लास के पास, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो सब आते हैं। उनका रहना सहना खाना, उनका स्कूलिंग भी वहाँ से कराते हैं। मुझे जब रोज़ मैं जाता हूँ सुबह, तो एक जब मैं रफ़ीर होता है, उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू होते हैं, और ये शुक्राने के होते हैं कि क्या हम गुनहगार इस काबिल थे कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम हमसे ले लिया। तो अभी कुछ दिन पहले मैं जा रहा था, तो एक अफ़गानी बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, और कैंसर के बच्चा, सर के बाल उड़े हुए थे उसके, और उसने मुझे देख लिया और शायद पहचान भी लिया। वो जिस तीर के से तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ के आया ना, और मैंने उसको झुक के उसको अपनी गोद में लिया उसने, तो जिस तरीके से उसने मुझे भींचा था, तो मुझे अपना बच्चों का बचपन याद आया, जिस तरह वो मुझे कभी खुशी में करते थे। तो वो खुशी जो है ना, और वो उसको आप ये अरबों खरबों से भी नहीं पा सकते, आप नहीं पा सकते। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी स्पेसिफिक बात, कोई अपील, कुछ कहना चाहें जो लोग इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? बहुत लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत लोग, जिस तरह मैंने कहा ना कि आप फ़ख्र हैं पाकिस्तान का माशाल्लाह, तो आपकी बात की बड़ी तासीर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ज़रूर। मेरा यही है कि देखें, अभी भी इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है, जहाँ पर लोगों को इलाज की सहूलियत मुयस्सर नहीं है, और ये सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। तो उन तक पहुँचना, वो हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टरेट की डायरेक्टर है, उनका वो है, नारा है, रीच द अनरीचेबल। हाँ, तो वो चाहे जिस तरीके से जाना हो, वो ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पर आप सोच नहीं सकते। अफ़गानिस्तान, ये बलूचिस्तान के बहुत ऐसे इलाके हैं, इस वक्त गवादर, सुई, डेरा बुख्ती, नोकंडी, रेकोडेक के इलाके में, उन जगहों पे जाना जो कि 11 घंटे ऑफ द रोड आप कोयटा से पहुँचने में लगते हैं आपको, तो वहाँ पर जाना, तो ये अभी बहुत हैं, और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो हमसे सवाल तो होगा, हमसे सवाल होगा कि हम जो कर सकते थे हमने किया या नहीं। सब लोग अपना हिस्सा डालें, थोड़ा डालें। किसके छोड़े में कितनी बरकत है। वो जंग तबूक का आपको वाक़या याद है सबको, जिस तरीके से एक साहबी की खजूर सब पे भारी थी, तो किसकी कितने पे कितना बरकत है। बस हम अपना हिस्सा डालते चले जाएंगे, और यकीनन अब वो कहते हैं ना कि वहाँ जाकर इसका अजर मिलेगा, यहाँ ही मिल जाता है। अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता, बंदे का कर्ज नहीं रखता। अल्लाह के अदल का और इंसाफ का तकाजा ही है कि यहीं आपको, यहाँ भी और ज़ाहिर है बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो भाई हमने अपनी किसी कोशिश की है। आज पहले ही प्रोग्राम में डॉक्टर बारी साहब को मदऊ करके इंडस का नाम, इंडस का काम, हमारी क्या किसी भी तारुफ का मुताद नहीं है। बस हम यही गुजारिश कर सकते हैं आज माह मुबारक के पहले दिन में, इब्तिदाई अयाम में, इब्तिदाई सातों में, कि हम सब मिलकर डॉक्टर बारी साहब के, बल्कि डॉक्टर बारी साहब तो एक वसीला है, इंडस के हाथ को मजबूत करें, और ये इदारा इसी तरीके से लिटरली लाखों, लिटरली मिलियंस लोगों की खिदमत करता चला जाए। बल्कि एक पहलू पे हमेशा बात होती है, हमसे कहा भी जाता है यार आप हमेशा तनकीदी करते हैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन ये वो मौका है, हम कहते हैं जहाँ अच्छा लगेगा हम तारीफ़ करें, हम क्यों शर्माएंगे, करेंगे। तो बारी साहब से हमने हमेशा यही सुना कि हुकूमत सिंध का भी इनको तावन भरपूर रहा और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में रहा। तो इस बात पे सिंध हुकूमत की बहुत तारीफ़ है, बहुत खराज तहसीन। और न सिर्फ इंडस के हवाले से बल्कि बहुत सारे इदारे हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी लोग जो कहते हैं कि गवर्नमेंट का अच्छा तावन हासिल है। तो ज़बरदस्त, अल्लाह करे तावन और आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच बारी साहब, अल्लाह ताला आपसे यूँ ही काम लेता रहे इंशाल्लाह, और चलता रहे ये कारवां इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियों की सूरत में डॉक्टर बारी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो कुछ कर रहे हैं कौम के लिए। इंशाल्लाह ऐसे ही सिलसिला जारी रहे। एक वक्फे के बाद उलमाए कराम के साथ हमारी नशस्त इंशाल्लाह आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद उलमाए कराम, आपके सवाल, उनके जवाब।